بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو سفر کرتے کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کے قریب جنگل میں پورے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر کے واسطے جگانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جگانے کے بھروسے سب سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ بلا اختیار بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج نکل آیا تو سب جاگ اٹھے اور نماز فجر قضا ہو جانے کی وجہ سے گھبرائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر یہاں سے چل پڑو اور اس جنگل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں شیطان نے جس کی شرارت سے ہماری نماز قضا ہوئی۔ چنانچہ سب سوار ہو کر چل دیے اور جب اس جنگل سے نکل کر آگے بڑھ گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر کر وضو کرو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے یا اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور نماز فجر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضا پڑھائی۔ چونکہ حاضرین نماز قضا ہو جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے تھے، اس لیے حضرت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ نے ہماری روحیں اپنے قبضہ میں کر لی تھیں اور اگر وہ چاہتا ان کو ہماری طرف اس وقت کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد واپس فرماتا۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح سوتا رہ جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کی طرف سے بھول ہو جائے اور پھر نماز جاتے رہنے کی وجہ سے ادا کرنے کی طرف گھبراہٹ والی توجہ ہو جائے، جس کی مومن سے امید ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھ لے جیسا کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھتا تھا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بے شک شیطان بلال کے پاس آ گیا، وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ شیطان نے اپنی تدبیر سے ان کو لٹا دیا، پھر ان کو تھپکتا رہا جیسے بچے کو سلانے کے لیے تھپکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے حقیقت حال معلوم کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہی بات بتائی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما چکے تھے، یعنی شیطان کا سلانا اور تھپکی دیتے رہنا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال بطور معجزہ ظاہر فرما دی تھی، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ بول اٹھے، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری جان کو اس ذات پاک نے اپنے قبضے میں کر لیا جس نے آپ کی جان کو قبضے میں کیا، میرا نہ جاگنا اپنے اختیار سے نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ نے گھبرا کر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ نماز کے بارے میں ہم سے قصور ہو گیا۔ ان کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو، سوتے رہ جانے میں قصور نہیں ہے، قصور جاگنے ہی میں سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز کا ادا کرنا بھول جائے یا سوتے میں نماز رہ جائے تو جس وقت یاد آئے اس نماز کو پڑھ لے، یہی صراط مستقیم ہے۔